ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھی، اس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا۔ وہ جنات، صوفیانہ محلوقات کو دنیا سے باہر دیکھ سکتی تھی۔ جب سے وہ چھوٹی بچی تھی، عائشہ اپنے ارد گرد جنات کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اسے چمکتی ہوئی شخصیت کے طور پر دکھائی دیتے تھے، کبھی شرارتی، کبھی عقل مند۔ اس کے والدین اس کی قابلیت سے حیران تھے، لیکن انہوں نے اسے ایک منفرد حصہ کے طور پر قبول کیا کہ وہ کون تھی۔ جیسے جیسے عائشہ بڑی ہوئی، اس نے جنوں سے بات چیت کرنا سیکھ لیا۔ انہوں نے قدیم زمانے کی کہانیاں شیئر کیں، کائنات کے رازوں کو سرگوشی کی اور اسے جادو کی زبان سکھائی۔ لیکن تمام جنات دوستانہ نہیں تھے۔ کچھ نے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جبکہ دوسروں کو محض غلط فہمی ہوئی۔ ایک دن عزازیل نام کا ایک طاقتور جن عائشہ کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے اسے گاؤں پر منڈلا رہے ایک بڑے خطرے سے خبردار کیا۔ ایک شیطانی جادوگر جس نے انسانوں اور جنوں دونوں کو یکساں غلام بنانے کی کوشش کی۔ عائشہ جانتی تھی کہ اسے اپنے پیاروں اور اپنے دیگر دنیاوی دوستوں کی حفاظت کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ جنوں کی مدد سے عائشہ نے روشنی کی افسانوی تلوار کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا، جو جادوگر کو شکست دینے کے قابل واحد ہتھیار ہے۔ راستے میں اس نے بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا اور دوست اور دشمن دونوں کا سامنا کیا، لیکن اس کی ہمت اور عزم کبھی نہیں ڈگمگا۔ ایک لمبے اور خطرناک سفر کے بعد عائشہ آخرکار اس چھپے ہوئے حجرے میں پہنچی جہاں نور کی تلوار بیکار پڑی تھی۔ ایک مستحکم ہاتھ سے اس نے تلوار کو اس کے آرامگاہ سے کھینچ لیا۔ اس کی بلیڈ چمکیلی توانائی سے چمک رہی تھی۔ اس طاقتور ہتھیار سے لیس عائشہ جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گاؤں واپس آئی۔ ایک موسمی جنگ میں عائشہ اور جادوگر آپس میں ٹکرا گئے۔ ان کی طاقتیں جادو کے شاندار نمائش میں ٹکرا گئیں، لیکن آخر میں یہ عائشہ کے پاک دل اور غیر متزلزل جذبے نے فتح حاصل کی۔ روشنی کی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے جادوگر کو ملک بدر کر دیا اور ملک میں امن بحال کر دیا۔ اس دن سے آگے عائشہ کو انسانوں اور جنوں نے ایک ہیرو کے طور پر سراہا تھا۔ وہ اپنے تحفے کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کرتی رہی، دو جہانوں کے درمیان ہلیج کو ختم کرتی اور ان کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیتی۔ اور اگرچہ اس کی مہم جوئی ختم ہونے سے بہت دور تھی، عائشہ جانتی تھی کہ جب تک اسے اپنے جن ساتھیوں کا تعاون حاصل ہے، وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتی ہے۔